بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی آج کی بھی بہت ہی پیاری ہے اور بہت بڑا لیسن لیے ہوئے ہے۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں کہ میرا بیٹا جو فوج میں کیپٹن کے عہدے پر فائز ہے، آج مجھے رشتے کے لیے ایک لڑکی کے گھر لے کر آیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو پسند کرتا تھا اور ہم رشتے کی بات کرنے آئے تھے۔ میرے دل میں یہ امید پل رہی تھی کہ میرے بیٹے نے یقیناً بہت ہی امیر اور بااثر گھرانے کی لڑکی کو پسند کیا ہوگا، کیونکہ پڑھا لکھا ہے، اتنی اچھی جاب کرتا ہے تو اس کی پسند بھی اچھی ہوگی، کیونکہ راستے بھر وہ اس لڑکی کی تعریفیں کرتے تھک نہیں رہا تھا۔ اماں اس میں فلاں خوبی ہے، اماں اس میں فلاں خوبی ہے، لیکن جیسے ہی اس نے گاڑی ایک پرانے اور تنگ محلے کی طرف موڑی، میرا دل بیٹھنے لگا تھا۔ میں نے حیرت اور جھنجھلاہٹ سے پوچھا، بیٹا یہ کہاں لے آئے ہو؟ یہ کون سا راستہ ہے؟ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، اماں بس کچھ ہی دیر کی بات ہے، اس کا گھر یہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گاڑی ایک بوسیدہ سے لکڑی کے دروازے کے آگے جا کر روک دی۔ گاڑی رکتے ہی میں اندر سے بکھر گئی۔ میں نے جب اس دروازے کو دیکھا تو میں نے سختی سے کہا، فیصل میں نیچے نہیں اتروں گی۔ میں ایسے گھر میں قدم نہیں رکھوں گی جہاں میری عزت کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو۔ ایسے گھر میں اپنے بیٹے کا رشتہ نہیں لے کر جا سکتی۔ لیکن میرا بیٹا جو سرحدوں پر دشمنوں سے نہیں ڈرتا تھا، آج میرے سامنے کھڑا ہو کر اپنی ماں کی منتیں کر رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر عاجزی سے کہا، ماں پلیز صرف ایک بار نیچے اترو، اسے دیکھ تو لیں، اس سے مل تو لیں۔ جب آپ اسے دیکھیں گی تو آپ سب بھول جائیں گی۔ وہ بہت سادہ ہے اور بہت اچھی ہے۔ پیسہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ پیسہ تو ہمارے پاس بہت ہے۔ مجھے بس ایسی بیوی چاہیے جو میرے ساتھ چل سکے اور آپ کی خدمت کرے، اپنے گھر کو گھر سمجھے۔ اس کے چہرے پر موجود پریشانی اور دکھ مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں نے اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر میں مجبور ہو کر گاڑی سے اتر آئی تھی۔ جیسے ہی میں گاڑی سے نیچے اتری، فیصل نے اتنے اعتماد سے وہ لکڑی کا دروازہ کھولا جیسے وہ اس گھر کا کوئی باقاعدہ فرد ہو۔ مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ یہاں کئی بار آ چکا ہے۔ گھر کا بیرونی حصہ بہت پرانا اور شکستہ تھا، مگر اندر داخل ہوتے ہی ایک الگ سا سکون تھا۔ وہاں کی صفائی اور سلیقے نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ یہاں رہنے والی خواتین نہایت نفاست پسند ہیں، کیونکہ ہر چیز کو بڑے سلیقے اور بڑی ترتیب سے رکھا گیا تھا۔ مجھے لے آیا اور لا کر ایک پرانے سے کمرے میں بٹھا دیا، جہاں چھت کا پنکھا اپنی مدھم آواز کے ساتھ چل رہا تھا اور مجھے بہت گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ایسے گھٹن زدہ ماحول میں ایک منٹ بھی بیٹھنے کی عادی نہیں تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید لڑکی بہت خوبصورت ہوگی جو میرا بیٹا اس پر مر مٹا ہے، اسی لیے میرا بیٹا اس کے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک ضعیف سی خاتون ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سلام دعا کے بعد اپنی بیٹی کے بارے میں بتانے لگی۔ فیصل ان سے ایسے بات کر رہا تھا، ایسے حال چال پوچھ رہا تھا جیسے وہ اس کی اپنی ماں ہو۔ وہ انہیں بار بار ماں جی کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں غصے اور تشویش کا طوفان اٹھنے لگا تھا کہ میرا بیٹا اس گھر میں نہ جانے کب سے اور کس حد تک جڑا ہوا ہے۔ اتنے میں ایک لڑکی ٹرے میں چائے کے 2 کپ اور بسکٹ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی میں نے نظر اٹھا کر اس لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا تو میری آنکھیں… میرے 2 بیٹے تھے، حسن اور فیصل۔ میں نے انہیں بڑے پیار، بڑے مان اور بڑی محنت سے پالا تھا۔ اپنی جوانی کی بہاریں، اپنے دل کی تمام ارمان ان دونوں کی بہترین پرورش کے نذر کر دیے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے پڑھ لکھ کر اس قابل ہو جائیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں اور ڈھیر سارا پیسہ کما سکیں۔ میں اپنے دل میں تمام ارمان ان دونوں کی بہترین پرورش کی نذر کر دیے تھے۔ جب میرے شوہر کا اچانک سے انتقال ہوا تو حالات نے مجھے ایک ایسے بھنور میں لا کھڑا کیا جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا تھا۔ میری زندگی کا واحد مقصد صرف یہ رہ گیا تھا کہ میں اپنے بیٹوں کو اس مقام تک پہنچا دوں کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکیں۔ اس مقصد کے لیے میں نے وہ سب کچھ کیا جو ایک ماں اپنی اولاد کے لیے کر سکتی ہے۔
میں نے بڑی محنت کی، میں نے گھر کی ہر چھوٹی بڑی چیز اپنے تن کے کپڑوں سے لے کر اپنے زیورات تک سب کچھ بیچ دیا تھا کہ میرے بچوں کی تعلیم میں، ان کی تربیت میں کوئی فرق نہ آئے، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ چھوٹے بیٹے حسن کے ساتھ میرا جذباتی لگاؤ کچھ زیادہ ہی تھا، کیونکہ وہ چھوٹا تھا اور وہ عادت کا اتنا اچھا تھا، مجھ سے اتنا پیار کرتا تھا کہ میری ایک آواز پر لبیک کہتا تھا، میری ہر بات کو پتھر پر لکیر سمجھتا تھا۔ جبکہ میرا بڑا بیٹا فیصل بچپن سے سمجھدار، سنجیدہ اور اپنے اصولوں کا پکا تھا۔ وہ گھر کی ذمہ داریوں کو سمجھتا تھا اور جیسے ہی اس کے سر سے باپ کا سایہ ہٹا تھا، وہ کچھ اور ذمہ دار ہو گیا تھا اور ہمیشہ سوچ سمجھ کر فیصلے کیا کرتا تھا۔ اللہ نے میری برسوں کی دعاؤں اور میری قربانیوں کا صلہ دیا۔ فیصل اپنی محنت اور ذہانت کی بدولت فوج میں براہ راست کیپٹن بھرتی ہوا تھا، کیونکہ اس کی پڑھائی میں وہ بہت زیادہ اچھا تھا، اور حسن نے بھی اپنی انتھک کوششوں سے پولیس میں ایک باعزت ملازمت جو تھی وہ حاصل کر لی تھی۔ جب وہ دونوں اپنی پہلی سیلری لے کر آئے اور میری بوڑھی لرزتی ہوئی ہتھیلی پر وہ رقم رکھی، تو مجھے ایسا لگا جیسے میری زندگی کی تمام تھکن ایک لمحے میں اتر گئی۔ میرے بیٹوں نے اپنی کمائی لا کر میرے ہاتھ پر رکھی تھی۔ اس دن سے ہمارے گھر کے حالات نے ایک نیا موڑ لینا شروع کر دیا اور ہم غربت کی تاریک وادی سے نکلنا شروع ہو گئے اور آہستہ آہستہ خوشحالی کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ ہمارے خاندان اور عزیز و اقارب میں میری حیثیت جو تھی وہ یکسر بدل چکی تھی۔ یاد تھے مجھے وہ دن جب میں کسی رشتہ دار کی شادی میں جاتی تھی تو مجھے کونے میں بٹھایا جاتا تھا۔ جب ان کے ابا کا انتقال ہوا تھا، حالات بہت خراب ہو گئے تھے، تو ہمارا کوئی رشتہ دار، کوئی بہن بھائی ہم سے ڈھنگ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا کہ کہیں ہم اس سے کوئی ادھار نہ مانگ لیں، کچھ پیسے نہ مانگ لیں، یہاں تک کہ دعوت نامے بھی ہم تک پہنچنے سے گریز کرتے تھے۔ لیکن اب وقت کا پہیہ ایسا گھوما، حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ اب خاندان کی ہر چھوٹی بڑی تقریب کا کارڈ سب سے پہلے ہمارے گھر آتا تھا، اور اگر جب کسی گھر میں محفل ہوتی، میں اس گھر میں داخل ہوتی، تو لوگ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر مجھے عزت دیتے تھے، مجھے سلام کرتے تھے، اور گھر کی جو بڑی عورتیں تھیں وہ اپنے بچوں کو بلا بلا کر مجھ سے ملواتی تھیں، اور مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں اس گھر میں مہمان خصوصی ہوں۔ ان کی نگاہوں میں اب حقارت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا احترام اور لالچ جھلکتا تھا، جیسے میں کوئی بہت بڑی بااثر مہمان ہوں۔ یہ سب میرے بیٹوں کی کامیابی کا نتیجہ تھا، جن کی شہرت اب ہر طرف پھیل چکی تھی۔ لوگ ان کی دیانتداری، ان کی محنت کی اور ان کے اچھے کردار کی مثالیں دیا کرتے تھے، اور میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا تھا۔ میں ہر وقت سجدہ شکر میں رہتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اسی دولت اور اسی عزت نے میرے اندر ایک نئی خواہش کو جنم دینا شروع کر دیا، جو شاید انسانی فطرت کا وہ حصہ ہے۔ غربت کے تلخ تجربات نے میرے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ دنیا میں صرف دولت اور اونچے عہدے کی وقت ہوتی ہے، لوگ صرف پیسہ سمجھ کر آپ کی عزت کرتے ہیں۔ اور اسی سوچ کے تحت میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنے بیٹوں کے لیے کسی انتہائی امیر، بااثر اور کھاتے پیتے گھرانے سے رشتے تلاش کروں گی، اور تاکہ ہماری ترقی کا یہ سفر مزید بلندیوں کو چھو سکے، اور میں ان لڑکیوں کو بہو بنا کر کبھی گھر نہیں لاؤں گی جن کے ماں باپ نے ہمیں غریبی میں چھوڑ دیا تھا۔ میں نے جب بھی اپنے بڑے بیٹے فیصل سے اس کی شادی کا ذکر کرتی تو وہ ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ بات کو ٹال دیا کرتا تھا، جیسے اسے ابھی زندگی کی ترجیحات میں کچھ اور ہی معلوم ہو۔ وہ اکثر کہتا تھا، اماں مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں گھر بنانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو بہو لانے کا یا شادی کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنے چھوٹے بیٹے کا گھر بسا دیں، وہ چھوٹا ہے، اسے میری زندگی میں ہی شادی کی زیادہ ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بہو گھر آ جائے تو آپ بھی اکیلی نہ رہیں۔ حسن جو میرے ساتھ ہر معاملے میں متفق تھا، وہ بھی یہی کہتا، اماں آپ بھائی کی بات نہ مانیں، آپ اگر بھائی شادی نہیں کرنا چاہتا تو اس کی مرضی ہے، آپ میری شادی کی تیاریاں شروع کریں، اگر بھائی ابھی نہیں کرنا چاہتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ جب شادی کرنا چاہیں گے کر لیں گے۔ میں ایک عجیب سے مخمصے کا شکار رہتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ بڑا بیٹا بھی کما رہا ہے اور چھوٹے کی شادی پہلے کر رہی ہے، آخر مسئلہ کیا ہے؟
لیکن حسن مجھے تسلی دیتا تھا، اماں لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں ہے، لوگ کچھ نہیں کہتے، آپ بس خوشیاں منائیں، آپ کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے۔ اور میں اپنے بیٹے کی اس بات پہ اتنا خوش ہو جاتی تھی کہ اللہ نے اتنے فرما بردار بیٹے دیے ہیں۔ جب میں نے خاندان میں اپنے بیٹوں کے رشتوں کی بات شروع کی تو جیسے ہمارے گھر کے دروازے پر رشتوں کا ایک تانتا بن گیا تھا۔ ہر کوئی چاہتا تھا، ہر کوئی اپنی بیٹی میرے بیٹوں کے لیے پیش کرنے کو تیار تھا۔ ہر کسی کی خواہش تھی کہ میرے بیٹے کا رشتہ اس کے گھر ہو جائے، کیونکہ اب ہم وہ پسماندہ خاندان نہیں رہے تھے جسے کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ آخرکار میں نے حسن کا رشتہ شہر کے ایک انتہائی امیر اور بااثر گھرانے میں طے کر دیا تھا۔ میں نے اپنے خاندان میں، نہ اپنے مائکے کے رشتہ داروں میں اور نہ ہی اپنے سسرال کے رشتہ داروں میں نے کہیں اپنے بیٹے کا رشتہ نہیں کیا تھا، بلکہ خاندان سے باہر کیا تھا، جہاں دولت کی ریل پیل تھی۔ ان کے پاس صرف ان کی 2 بیٹیاں اور ایک اکلوتا بیٹا تھا جو بیرون ملک ہوتا تھا، اور انہوں نے منگنی پر ہی حسن کو ایک ایسا عالی شان گھر تحفے میں دے دیا تھا کہ جب اسے میں اپنے بیٹے کے ساتھ دیکھ کر آئی تھی تو میری آنکھیں چندھیا گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر منگنی پر یہ لوگ اتنا کچھ کر رہے ہیں تو نہ جانے شادی پر کیا کریں گے۔ وہ عالی شان گھر، ان کا طرز زندگی اور ان کا معیار دیکھ کر میری سوچ کا زاویہ بدل گیا تھا۔ اب میں صرف یہ سوچتی تھی کہ فیصل کی منگنی بھی کسی ایسے ہی امیر گھرانے میں کروں گی، یعنی کہ اپنے بڑے بیٹے کی منگنی بھی کسی ایسے گھرانے میں کروں گی جہاں پر کافی سارا پیسہ آ جائے، اور پھر دونوں بھائیوں کی شادی ایک ساتھ کر کے اپنی زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا کروں گی۔ جب میں نے فیصل پر دوبارہ دباؤ ڈالا تو وہ ذرا سا جھنجھلا کر کہنے لگا کہ ماں، ابھی مجھے کچھ دن آزادی سے جینے دیں، ابھی مجھے شادی نہیں کرنی، اتنی جلدی کیا ہے؟ آپ حسن کی منگنی کر دیں تو بس پھر اب شادی کی تیاریاں کر دی ہے تو شادی کی تیاریاں کریں، میری فکر چھوڑ دیں۔ فیصل کے انکار پر میں نے حسن کی شادی کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ ان لوگوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ ان کے پاس کون سا پیسے کی کمی تھی اور گھر میں خوشیوں کا سما بن گیا تھا۔ میں نے اپنی ہونے والی بہو انسا کے لیے شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے بازار سے بہترین کپڑے اور زیورات خریدے، لیکن جب حسن نے اسے اس بارے میں بتایا کہ اماں نے تمہارے لیے بڑی محبت سے شاپنگ کی ہے تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہہ دیا کہ وہ میری خریدی ہوئی کوئی چیز نہیں پہنے گی۔ اس لمحے مجھے شدید دکھ ہوا، لیکن میرے بیٹے حسن نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ کہنے لگا، اماں آپ پریشان نہ ہوں، ابھی آپ کا امیر گھر کی لڑکیوں سے واسطہ نہیں پڑا نا۔ امیر گھرانوں کی لڑکیاں اپنی شاپنگ خود کرتی ہیں، اس طرح برا مت مانیں، یہ ان کا رواج ہے۔ آپ اسے اپنی مرضی کرنے دیں تاکہ خاندان میں آپ کی واہ واہ ہو جائے کہ ساس نے اپنی بہو پر اپنی مرضی بالکل مسلط نہیں کی۔ بیٹے کی ان باتوں میں آ کر میں نے وہ تمام مہنگے کپڑے ایک بیگ میں بند کر کے رکھ دیے تھے کہ یہ فیصل کی منگنی کے وقت کام آ جائیں گے۔ شادی سے چند دن پہلے جب میں نے گھر کا سب سے بڑا کمرہ حسن اور انسا کے لیے تیار کروایا، اسے بالکل ریڈی کر دیا، تو ایک شام حسن نے آ کر مجھے ایک ایسی بات کہی جس نے میرے پیروں تلے زمین کھسکا دی تھی۔ میں حیران ہو کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ انسا اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی، وہ اس گھر میں رخصت ہو کر نہیں آنا چاہتی، بلکہ اس عالی شان گھر میں رہنا چاہتی ہے جو منگنی کے طور پر اسے تحفے میں ملا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ ہمارا گھر اسے پسند نہیں، لیکن حسن کی بات سن کر میری زبان کنگ ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، ماں وہ امیر باپ کی بیٹی ہے، اسے تنہائی اور اپنی پرائیویسی بہت پسند ہے، وہ وہاں اکیلی رہنا چاہتی ہے۔ میں حیران تھی کہ رخصت ہو کر چلو اس گھر میں آ جاتی، بعد میں اگر وہ چاہتی تو وہاں شفٹ ہو جاتی، لیکن اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر میں خاموش ہو گئی۔ میں حسن اور انسا کی ان باتوں سے مکمل طور پر حیران اور ششدر رہ گئی تھی، لیکن اسی دوران میرا بڑا بیٹا فیصل میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اماں اگر آپ کی پسند کے مطابق کسی امیر اور گھرانے میں شادی کرنی ہوتی تو پھر بہو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنے امیر گھرانے میں شادی کرنی تھی تو آپ کو بہو کی ضرورت نہیں تھی، بس آپ خاموشی سے اپنا بیٹا ان لوگوں کے حوالے کر دیں۔ اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ فیصل کے ساتھ حسن پھر مجھے سمجھانے لگے،
حسن نے مجھے بہت سمجھایا اور میں بھی حسن کی باتوں پر یقین کرتی تھی۔ حسن نے جب یہ کہا کہ اماں نیا گھر بھی تو آپ کا گھر ہے اور وہاں بھی آپ کا راج ہوگا، آپ کا جہاں دل چاہے گا آپ رہ سکیں گی، تو پھر میری ماں ممتا جو تھی وہ پگھل گئی۔ میں نے کہا چلو میرا بیٹا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچا کہ اس آسائش کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے، میرا بیٹا آخر مجھے کون سے رنگ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے حسن کی باتوں میں آ کر اپنی رضامندی دے دی اور شادی کا دن آیا تو پورا خاندان ہمارے گھر موجود تھا، یعنی کہ ہال میں موجود تھا۔ سب لوگ میری بہو کی خوبصورتی اور اس کے امیر ہونے کے پس منظر کو دیکھ کر تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے کہ مجھے کوئی ہیرا مل گیا ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ کے تو نصیب ہی بدل گئے، تو کوئی رشک بھری نگاہوں سے میرے گھر کو دیکھ رہا تھا اور میں بھی خوشی سے سرشار ہو رہی تھی۔ لیکن شادی کے عین بعد جب رخصتی کا ٹائم آیا اور میری نئی نویلی بہو اپنے شوہر کے ساتھ اپنے اس نئے گھر میں چلی گئی، تو ہم ہال سے سیدھا واپس خالی ہاتھ اپنے اس گھر میں آ گئے تھے۔ اپنے گھر میں واپس آ گئے، میں بہت پریشان تھی۔ میرے یہ بات دل میں بہت زیادہ آئی تھی اور میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ فیصل میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اماں اب اس کو چھوڑیں، اب مجھے شادی کرنی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کل تک تو تمہیں شادی کی کوئی جلدی نہیں تھی، آج بھابھی کے آتے ہی تمہیں بھی شادی کی جلدی ہو گئی، تیرے بھائی کی شادی آج ہی تو ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک ہفتہ گزر جائے تو میں اس لڑکی کے پاس آپ کو لے چلوں گا اماں، کیا فائدہ اس بہو کا جو آپ کے گھر میں آئی ہی نہیں۔ میں نے ابھی شادی نہیں کرنی تھی، لیکن ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں شادی کر لوں اور وہ آپ کے پاس رہے گی۔ میں آپ کو اس لڑکی کے پاس لے چلوں گا جسے میں پسند کرتا ہوں۔ تب مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ اتنے عرصے سے شادی کی بات آخر کیوں ٹال رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا یہی وجہ تھی، تو اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ میں نے کہا کہ بہو تو میری پسند کی ہوگی، تو کہنے لگا کہ آپ کی پسند سے بڑھ کر ہوگی اماں، آپ اسے دیکھیں گی تو ضرور پسند کریں گی، جب آپ اس سے ملیں گی باتیں کریں گی تو آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ میں اس بات پر کچھ مطمئن سی ہو گئی کیونکہ فیصل 2 مہینے کی چھٹی پر آیا ہوا تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ آپ بھابھی سے بات کر لیں اور حسن کو بھی ساتھ لے چلیں تاکہ وہ لوگ بھی لڑکی کو دیکھ لیں، بعد میں یہ نہ بولیں کہ ہمیں بتایا نہیں۔ اس نے کہا کہ وہ لوگ مجھے جانتے ہیں اور میرے گھر پر آنے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ فیصل کی باتوں سے میں جان گئی کہ یہ بھی کوئی اچھی اور بڑی فیملی ہوگی، ورنہ کسی کے گھر اسی طرح لڑکے کا بار بار جانا اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور لڑکی والے تو کبھی نہیں چاہتے کہ لڑکا رشتے والوں کے ساتھ آئے۔ ہم روانہ ہوئے۔ حسن اور انسا دوسری گاڑی میں تھے اور میں فیصل کے ساتھ تھی۔ میں راستے بھر سوچ رہی تھی کہ یہ بہو میں اپنے گھر رکھوں گی، اگر ان لوگوں نے پیسے کا لالچ دیا یا کوئی گھر گفٹ کیا تو میں انکار کر دوں گی۔ اچانک فیصل نے گاڑی ایک پرانے سے محلے کی طرف موڑ دی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ یہ کدھر جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا اماں صبر کریں، وہ یہیں رہتی ہے۔ پھر اس نے گاڑی ایک بہت ہی پرانے گھر کے سامنے لا کھڑی کر دی جس کا لکڑی کا دروازہ تھا اور وہ بھی جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا۔ میرا رنگ اڑ گیا اور میں اپنی بہو کے سامنے بھی شرمندہ ہو رہی تھی۔ حسن کی گاڑی پیچھے رکی تو انسا نے اترنے سے صاف انکار کر دیا کہ وہ اس گندے محلے میں نہیں اترے گی۔ فیصل نے اسے بار بار کہا تھا کہ بھابھی ایک بار آئیں مل تو لیں، اس طرح نہیں کرتے، لیکن انسا نے نخریلے انداز میں منہ پھیر لیا تھا اور شیشہ بند کر دیا تھا اور حسن سے کہنے لگی کہ جلدی چلو، مجھے یہاں گھٹن ہو رہی ہے۔ حسن بھی اتنا فرمانبردار نکلا کہ اس نے یہ تک نہیں دیکھا کہ اس کا بھائی کتنا دل براشتہ ہو رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے۔ اس نے فوراً گاڑی موڑی اور وہاں سے چلا گیا۔ میں بھی نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن جب میں نے اپنے بیٹے کا اترا ہوا چہرہ دیکھا اور فیصل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے زبردستی اتارا اور گھر کے اندر لے جانے لگا تو پھر میں چلی گئی۔ گھر پرانا تھا مگر بہت صاف ستھرا تھا، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ گھر کی عورتیں بڑی سمجھدار، بڑی نفاست پسند ہیں۔ ہمیں ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھایا گیا جہاں صرف چھت کا پنکھا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔
میں جو سارا دن اے سی میں رہنے کی عادی تھی، گرمی برداشت نہیں ہوتی تھی، مجھے بہت گرمی ہو رہی تھی اور اس چھوٹے سے گھر میں مجھے نہ جانے کیوں الجھن سی ہو رہی تھی۔ میرا موڈ خراب ہو رہا تھا اور فیصل بار بار میرا ہاتھ دبا کر مجھے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور جب میں اس کی طرف دیکھتی تو ہاتھ جوڑ دیتا کہ اماں خدا را کوئی غلط بات مت کرنا۔ اتنے میں ایک بوڑھی عورت داخل ہوئی جو اس لڑکی کی ماں تھی۔ ہم سے بات چیت کرنے لگی۔ بات چیت کے دوران اس نے بتایا کہ وہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے اور شوہر کی وفات کے بعد اس نے اسے بڑی محنت سے پڑھایا لکھایا ہے اور پالا ہے۔ میرے دل میں تھا کہ چلو گھر جیسا بھی ہے، چلو بچی خوبصورت ہوگی تو چلے گی، لیکن جیسے ہی وہ لڑکی لے کر آئی میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ لڑکی کچھ خاص خوبصورت نہیں تھی، وہ سانولے رنگ کی لڑکی تھی اور میں حیران تھی کہ اتنی سانولی لڑکی نے میرے حسین اور جوان بیٹے کو، اتنے افسر بیٹے کو کیسے پھنسا لیا۔ انہوں نے چائے اور کچھ لوازمات پیش کیے، لیکن میرا دل کچھ بھی کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لالچی عورتیں ہیں اور ان دونوں ماں بیٹی نے مل کر میرے بیٹے کو پھنسا لیا ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے کہا کہ مجھے گھر جانا ہے۔ فیصل بھی میری وجہ سے معذرت کرنے لگا۔ وہ بوڑھی عورت بھی فیصل کو بار بار بیٹا بیٹا کہہ کر پکار رہی تھی۔ جیسے ہی میں اٹھی اور وہاں سے نکلنے لگی تو ایک دم سے اس عورت کا بھی چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا اور فیصل بھی واپسی پر اسے اس طرح مل رہا تھا، اس طرح عزت دے رہا تھا جیسے کسی ماں کو دیتے ہیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں اس پر برسنے لگی۔ میں نے کہا کہ ایک تو تم مجھے اس گندگی میں لے آئے اور دوسرا یہ لڑکی تمہارے قابل نہیں ہے۔ اگر خوبصورت ہوتی تو بھی میں چھپا لیتی، لیکن سارا خاندان باتیں کرے گا کہ میں آخر اٹھا کیا لائی ہوں۔ ایک طرف انسا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے اور دوسری طرف یہ لڑکی۔ میں یہ رشتہ کسی قیمت پر قبول نہیں کروں گی۔ فیصل مجھے سمجھاتا رہا کہ اماں وہ بہت سمجھدار ہے، بے شک دکھنے میں انسا بھابھی کی طرح خوبصورت نہیں ہے، لیکن دل کی بہت اچھی ہے، آپ کی خدمت کرے گی۔ لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ مجھے مناتا رہا، راستے بھر میری منتیں کرتا رہا، لیکن میں نہیں مانی۔ جیسے ہی شام ہوئی، شام ہوتے ہی حسن گھر آیا اور آتے ہی غصے سے بولا کہ بھائی نے یہ کیا الٹا کام کیا ہے، میری بیوی کے سامنے میری کیا عزت رہ گئی۔ وہ میرا مذاق اڑا رہی تھی کہ تمہارا بھائی کس لیول کا ہے اور ہمیں کہاں لے گیا۔ تم لوگ امیر ہو گئے ہو، پیسہ آ گیا ہے، لیکن تم لوگوں کی ذہنی غربت نہیں گئی۔ اپنے بھائی کے بارے میں ایسی باتیں سن کر مجھے غصہ آ رہا تھا، لیکن میں اپنی بیوی کو کچھ کہہ نہیں سکا۔ میں اپنے بیٹے کی بات سن کر حیران رہ گئی کہ تم اتنے پاگل ہو کہ تم نے اپنی بیوی کو اپنے بھائی کا مذاق اڑانے دیا۔ میں نے کہا کہ میں تو کسی صورت رشتہ نہیں کروں گی کیونکہ وہ لڑکی مجھے پسند نہیں آئی، لیکن تمہاری بیوی کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بڑے جیٹ کا مذاق بنائے۔ حسن کہنے لگا، اماں آپ جب سے میری بیوی آئی ہے آپ اس کے بارے میں الٹا سیدھا ہی سوچتی رہتی ہیں اور اس طرح کی باتیں کر کے دل خراب کرتی ہیں، اور وہ الٹا مجھ سے منہ بنا کر چلا گیا۔ میرا وہ بیٹا جو میری ہر بات مانتا تھا آج مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا کیونکہ میں نے اسے کہا تھا کہ تمہیں اپنے بھائی کی عزت کروانی چاہیے۔ جب فیصل نے دیکھا کہ اب بھی میں رشتہ نہیں کروں گی تو وہ بھی خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ میں حیران تھی کہ زندگی کے اس موڑ پر آ کر میں نے جن بیٹوں کے لیے اتنی محنت کی تھی، خود کی اتنی خواہشیں ختم کر دی تھیں، آج وہ دونوں مجھ سے کٹ گئے تھے۔ فیصل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ اماں جب آپ اس لڑکی کے ساتھ وقت گزاریں گی آپ خود مان جائیں گی اور میری پسند پر داد دیں گی، لیکن میری نظر میں تو صرف اس کی خوبصورتی تھی اور میں خاندان والوں کی باتوں کی وجہ سے اس رشتے پر ہاں کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں اسی ضد پر اڑی ہوئی تھی کہ وہ خوبصورت نہیں ہے اور مجھے نہیں چاہیے۔ اگر وہ خوبصورت ہوتی تو اس کی غربت کو میں چھپا سکتی تھی، لیکن فیصل بھی مجھ سے سخت ناراض ہو گیا اور مسلسل پریشانی کے عالم میں رہتا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھ سے اس کی تکلیف نہ دیکھی گئی۔ وہ میرا بڑا بیٹا تھا اور میں نے تو کبھی ان لوگوں کو پریشان بھی نہیں کیا تھا۔ چنانچہ میں نے مجبوری کے عالم میں دل پر بھاری پتھر رکھتے ہوئے اس لڑکی فضا سے اپنے بیٹے کا رشتہ پکا کر دیا۔ فیصل کی چھٹی ختم ہو گئی اور وہ خوش ہو گیا اور ڈیوٹی پر واپس چلا گیا۔ میں گھر میں تنہا رہ گئی تھی۔ دوسری طرف حسن اپنی بیوی کے ساتھ الگ گھر میں رہتا تھا اور مجھے فون کر کے بھی میرا حال چال بہت کم ہی پوچھتا تھا۔
चुनाचा मैंने हसन को फ़ोन किया और बताया कि मैं घर में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, अकेली रह गई हूँ, अकेली रहकर घुटन महसूस कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर आ जाऊँ। जब तक फैसल की शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हारे घर रहूँ। ये सुनकर हसन का रद्द-ए-अमल अजीब सा था। उसने कहा, मैं शाम को फ़ोन करूँगा अम्मा, फिर बताऊँगा आपको। मैं ये सोचकर हैरान रह गई थी कि बेटे के घर जाने के लिए वो मुझे सोचकर बताएगा। ये मेरा अपना बेटा है और जिस घर की बुनियाद मैंने रखी वो मेरा ही घर है, मगर वो मुझे जवाब देने के लिए वक़्त मांग रहा है। जब मैंने शाम को दोबारा कॉल की तो बड़ी सादगी से बोला, अम्मा मैं सोच रहा था अंसा से बात करूँगा, मैं अंसा से ज़िक्र करना भूल गया। ये घर आपका नहीं है ना अम्मा, उसकी इजाज़त के बगैर मैं आपको यहाँ कैसे बुला सकता हूँ? ये घर तो उसका है। ये बात सुनकर मेरे दिल पर गोया आरी चल गई कि वो अपनी बीवी का शौहर था और उसको इतना हक नहीं था कि अपनी माँ को अपने घर पर रख सके। एक माँ को अपने बेटे के घर में दाखिल होने के लिए उसकी बीवी की इजाज़त की ज़रूरत थी। फिर मुझे फैसल की वो बात याद आई कि अम्मा इस शादी में यही हो रहा है कि आप अपना बेटा दे रही हैं। मैंने फिर उसे फ़ोन नहीं किया, लेकिन अगली सुबह वो मुझे खुद ही लेने आ गया। मैंने गाड़ी में बैठते ही उसे सुनाया कि तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती? बीवी से इजाज़त लेकर मुझे लेने आए हो, तुम तो मर्द कहलाने के हकदार ही नहीं हो, मर्द कहलाने के काबिल ही नहीं हो। वो उल्टा मुझ पर बरस पड़ा कि आपसे किसने कहा था? आपसे किसने कहा था कि इतनी अमीर लड़की से शादी करा दें? जब वो उस घर की मालिक है तो मुझे उससे पूछ कर ही आपको लाना पड़ेगा ना। अब मैं उसके साथ एक ज़िंदगी की शुरुआत कर चुका हूँ, उसको छोड़ भी नहीं सकता। उसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि मैं भी अकेले घर में बीमार हो जाती तो मुझे कोई संभालने वाला नहीं था। बेटे की बातें सुनने के बावजूद उसके घर में जाना मेरी मजबूरी था। मैं हसन के घर पहुंची तो सारा दिन गुजर गया, लेकिन मेरी मुलाकात अंसा से ना हो सकी। नौकरानी बार बार कहती रही कि बीबी जी आराम कर रही हैं, जब उठेंगी तो आपसे मिल लेंगी, क्योंकि मैंने कई बार उससे पूछा था। आखिरकार रात का वक़्त हुआ तो वो मेरे पास आई, वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए, दुनियादारी निभाते हुए, और बड़ी बेरुखी से कहने लगी, अम्मा जी ये आपने क्या कर दिया? फैसल भाई का रिश्ता आपने कहाँ पक्का कर दिया? मेरी तो अपने ख़ानदान में नाक कट जाएगी। उसने कह दिया कि अगर आपने वहाँ शादी की तो मैं और हसन तो इस शादी में शरीक नहीं हो सकेंगे। फिर आप ही करेंगी अपने बेटे की शादी, क्योंकि अगर मेरे ख़ानदान वालों को पता चला कि मेरी जेठानी किस घर से आ रही है तो वो लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे और मैं ऐसी जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने उसे बताया कि मैं खुद भी इस रिश्ते के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन बेटे की खुशी के लिए मैं खामोश हूँ, क्योंकि मेरा बेटे की खुशी है इसमें। मेरी बात सुनकर वो तेज़ी से बोली कि अगर आप इजाज़त दें तो मेरे पास एक हल है इसका। वो क्या कहते हैं कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मैंने कहा, वो क्या? तो कहने लगी कि उस लड़की की माँ और उसको कहीं गायब कर देंगे और फैसल भाई से वो लोग ताल्लुक़ ही नहीं रखेंगे। इस तरह हमारा ख़ानदान उस ज़लालत से बच जाएगा। उसने अपनी एक कज़न सारा का ज़िक्र किया कि वो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी और ख़ूबसूरत है और मैं चाहती हूँ कि वो मेरी जिठानी बनकर आ जाए। मैं खुद भी फैसल की मंगेतर फ़िज़ा मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने अंसा की बात मान ली और मैं अंसा की बातों में आ गई। अभी सिर्फ 3 दिन गुजरे थे कि फैसल की कॉल आई और मुझे कहने लगा, अम्मा फ़िज़ा से मेरा राब्ता नहीं हो रहा, उसका नंबर बंद जा रहा है। मैं ड्यूटी पर हूँ तो आप ऐसा करें कि हसन के साथ उसके घर चली जाएं, मालूम करें कि वो लोग ठीक ठाक तो हैं ना। मुझे तब तक कुछ अंदाज़ा नहीं था कि मेरे बहू ने मेरे उनके साथ क्या कर दिया, लेकिन एक दिल को तसल्ली हो गई थी कि अब बेटे का राब्ता उससे ख़त्म हो गया है तो जान छूट गई। मैंने फैसल से झूठ बोल दिया अगले दिन कि हाँ मैं वहाँ गई थी, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ था, वो लोग शायद घर पर नहीं हैं, और मैंने भी कॉल की है लेकिन नंबर बंद जा रहा है। हसन के घर में मुझे 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन बहू और बेटा दोनों ही शाज़ो नादर ही नज़र आते थे। हर वक्त मैं घर पर अकेली रहती थी, नौकरानी वक्त पर खाना दे जाती थी और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो कमरे में फ़ोन से कॉल करके नौकरों को बुलाना पड़ता था। लेकिन मैं यहाँ अकेले रह रह कर बोर होने लगी थी। फिर कुछ दिन बाद फैसल छुट्टी लेकर आया तो मुझे अपने साथ घर ले आया। मैंने अपने घर में आकर यहाँ सुकून महसूस किया था। उसने छुट्टी लेकर फ़िज़ा को हर जगह ढूंढा था, लेकिन वो नहीं मिली थी।
فیصل میری گود میں سر رکھ کر روتا رہا کہ اماں میری زندگی کا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ ایک بار تو اسے روتا دیکھ کر میرے دل کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، لیکن پھر میں نے اسے تسلی دینے کی بجائے کہا کہ اگر وہ اچھی ہوتی تو تمہیں بتا کر جاتی۔ مجھے تو وہ لڑکی پہلے ہی عجیب لگی تھی، لیکن فیصل بار بار اسے ڈھونڈتا رہا مگر وہ نہ ملی۔ آخرکار 2 مہینے بعد جب وہ مایوس ہو گیا، ڈھونڈ کر تھک گیا، تو میں رونے لگی اس کے سامنے۔ میں نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ میں تمہاری پسند سے تمہاری منگنی کر چکی تھی، اب وہ چلی گئی ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ میں حسن کے گھر میں بالکل لاوارثوں کی طرح پڑی رہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم شادی کر لو اور اس گھر میں بہو آ جائے۔ پھر میں نے سارا سے شادی کے لیے آخرکار اسے منا ہی لیا۔ سارا کے ساتھ شادی ہو گئی اور سارا اتنا جہیز لے کر آئی تھی کہ محلے والے بھی دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ یہاں تک کہ جہیز میں فیصل کو گاڑی بھی دی گئی تھی، شاندار قسم کی۔ پورے خاندان میں میری واہ واہ ہو رہی تھی اور بہو بھی بہت خوبصورت تھی، اور میں بہت خوش تھی کہ میرے دونوں بیٹوں نے امیر گھرانوں میں شادیاں کر لی اور ان کی زندگی سدھر گئی۔ لیکن چھوٹی بہو انسا تو ویسے ہی الگ رہتی تھی۔ اس بڑی بہو سارا نے بھی آتے ہی اپنے تیور دکھانے شروع کر دیے۔ اسے میری موجودگی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ جیسے ہی میرا بیٹا ڈیوٹی پر چلا جاتا تھا، وہ عجیب غریب سا حلیہ بناتی، پینٹ شرٹ وغیرہ پہن کر بالوں کا فیشن بناتی اور فل میک اپ کے ساتھ گھر سے تیار ہو کر نکل جاتی تھی، اور میں اتنی مجبور بے بس تھی کہ اسے باہر جاتا دیکھتی تھی، پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کہ کہاں جا رہی ہو۔ میں نے کئی بار دیکھا تھا کہ لڑکے اسے ریسیو کرنے آتے تھے اور میں یہ دیکھ کر تڑپ کر رہ جاتی تھی، مگر اپنے بیٹے سے شکایت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں اپنی پسند کی بہو لائی تھی۔ آخر ایک دن فیصل کے کسی دوست نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کبھی فیصل سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن جب اس کے دوست نے بتا دیا، جس کے بعد دونوں میاں بیوی میں شدید جھگڑا ہوا تو میں اپنے کمرے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی تو سارا اچانک سے میرے کمرے میں آئی اور بدتمیزی سے کہنے لگی، اماں آپ کو اس عمر میں شرم نہیں آتی؟ میرے شوہر سے میری شکایتیں لگاتی ہیں، مجھ پر الزام تراشی کرتی ہیں، آپ کو خدا کا خوف ہونا چاہیے کہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر آپ میرے خلاف سازشیں کر رہی ہیں۔ میں نے اس کی طرف حیران ہو کر دیکھا، مجھے اس کے لہجے، اس کی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا تو وہ الٹی سیدھی باتیں کر کے مجھے دھمکانے لگی اور یہاں تک کہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کو بھی تیار ہو گئی۔ میں تو خوف زدہ ہو گئی۔ میں نے بارہا کہا کہ میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ میری بات کا یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ ابھی وہ مجھ سے بدتمیزی کر رہی تھی کہ اچانک فیصل آ گیا اور یہ منظر دیکھ کر غصے میں اس نے سارا کو گھر سے نکل جانے کا کہہ دیا۔ سارا مجھے برا بھلا کہتی ہوئی اپنا سامان سمیٹ کر چلی گئی۔ فیصل انتہائی پریشان رہنے لگا۔ ادھر حسن کی بیوی انسا نے حسن کو بھڑکا دیا کہ تمہارے بھائی نے میری کزن کی بہت بے عزتی کی ہے اور ان سب کی ذمہ دار تمہاری ماں ہے۔ شام کو حسن بھی آ گیا اور مجھ سے بدتمیزی کرنے لگا کہ بھائی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور پھر حسن اور اس کی بیوی زبردستی سارا کو منا کر واپس لے آئے تھے۔ میں اس گھر میں بھی گھٹن محسوس کرنے لگی تھی کیونکہ اب سارا بھی مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ آخرکار میں نے حسن کو فون کیا اور کہا کہ مجھے لے جاؤ کچھ دنوں کے لیے۔ میں حسن کے گھر آ گئی، لیکن وہاں دوپہر کے کھانے پر جب ہم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، انسا جو وہاں موجود تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی، کہنے لگی، اماں اس عمر میں کچھ خدا کا خوف کریں۔ اس عمر میں آپ کو شکایتیں نہیں لگانی چاہیے، بس اللہ اللہ کرنا چاہیے۔ کیوں آپ نے مل کر ہم سب کی زندگی کو حرام کر رکھا ہے۔ میں حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتی رہی کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ مزید تلخ لہجے میں بولی کہ آپ کو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ میری تو اور بات ہے اور میری شکایت کرنے کی تو آپ میں ہمت نہیں ہے، لیکن خدارا سارا کو جینے دیں اپنی زندگی۔ میرا بیٹا حسن میرے سامنے بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی بیوی سے کہتا کہ میری ماں کے ساتھ اس طرح بات مت کرو۔ وہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ اس طرح بدتمیزی کرنے سے بالکل نہیں روک رہا تھا۔ اور وہ دن بھی آ گیا کہ میں اپنی دونوں پسند کی امیر بہوؤں کو بیاہ کر گھر لا چکی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ اب کسی کے گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ دونوں بہنیں جو تھیں وہ مجھے ناپسند کرنے لگی تھیں اور دونوں کو لگتا تھا کہ میں اپنے بیٹوں کو
जो है बेटों के कान भरती हूँ और घर का पुरसकून माहौल ख़राब कर रही हूँ। इसलिए कोई भी मुझसे सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं था और फैसल तो मुझसे बात सही करता था, लेकिन तो हसन तो अब मुझ पर शक करने लगा था कि मैं ऐसी हरकतें करती हूँ। मेरे अपने बच्चे भी अंदर से शदीद घुटन और अजियत में मुब्तला हो चुके थे और मुझे अब शिद्दत से एहसास होने लगा था कि मेरे दौलत के लालच ने मेरे घर के सुकून को ख़त्म करके रख दिया था, मेरा अपना घर बर्बाद करके रख दिया था। हसन के घर आए हुए मुझे आज दूसरा दिन था। मेरा दिल अचानक से घबराने लगा और मैं बाहर लॉन में बैठ गई। मैं लाउंज में बैठी अपने बेटे के साथ चाय पी रही थी और हंसा कहीं घर से बाहर घूमने के लिए निकली हुई थी। मैं हसन के पास साथ बैठी हुई थी तो न जाने मेरे दिल को क्या हुआ कि मैं अपने दिल का हाल अपने बेटे से बयान करने लगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं उसे बताने लगी कि मैंने कितनी मेहनत से आप लोगों को पाला है। मैंने दर्द दिल से कहा कि अगर मैं फैसल के घर जाती हूँ तो वो सारा की वजह से परेशान रहता है। मैं कहाँ जाऊँ? अगर यहाँ तुम्हारे पास आती हूँ तो तुम भी इस कदर मजबूर हो, इस कदर बेबस हो चुकी हो कि अपनी बीवी के सामने गलत को गलत तक नहीं कहते। वो तुम्हारी माँ के साथ किस तरह का सलूक करती है और तुम एक लफ्ज़ नहीं कहते। मैंने कहा, बेटा मैं ये नहीं कहती कि तुम अपनी बीवी पर जुल्म करो, मगर जो बात गलत है, जो तुम्हें नज़र आती है कि गलत है, तो उसे टोकना तो शौहर का हक होता है ना। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं ये बात कर रही थी, मैं इस हकीकत से बिल्कुल बेखबर थी कि अंसा न जाने कब पीछे से आकर मेरे पीछे खड़ी हो गई और मेरी बातें सुनने लगी। उसने बड़ी बेदर्दी से मेरा बाजू पकड़ा और मुझे झटके से खड़ा कर दिया। इतनी ज़ोर से मेरे बाजू में अपने नाखून लगाए कहने लगी, निकलो बीबी, अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकलो। 2 मिनट के अंदर मेरे घर से निकल जाओ, तुम मुझे यहाँ नज़र मत आओ। वो मुझे अजीब हकारत से धक्के देने लगी थी। मैं हैरानी से और दुख से अपने बेटे का मुंह देख रही थी कि पुलिस में मुलाजमत करने वाला और कानून का मुहाफिज मेरा बेटा अपनी माँ पर हाथ उठाने से अपनी बीवी को रोकने की हिम्मत नहीं रखता था। उसने बस अपनी बीवी को बाजुओं से पकड़ा और कहने लगा, बेबी इतना गुस्सा मत करो, मैं अभी अम्मा को छोड़ आता हूँ, तुम फिक्र क्यों करती हो? तुम परेशान ना हो, मैं अभी अम्मा को छोड़ आता हूँ। और मेरी तबीयत इस सदमे से बिगड़ गई कि वो मुझे बुरा भला कहती हुई अपने कमरे में चली गई और मैं जो कसूरवार नहीं थी इतनी जलील होकर रह गई। मैंने मुश्किल से अपनी चंद चीज़ें उठाईं और मेरा ब्लड प्रेशर इतनी ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका था कि हसन मुझे सीधा हॉस्पिटल ले गया। वहाँ जब मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई, होश में आने के बाद उसने बड़ी सफाकी से कहा था, अम्मा मैंने उससे 20 लाख कर्जा लिया है और 20 लाख कर्जा लेकर कारोबार अभी तो शुरू किया है। मैं उस औरत से अभी नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए मैं अपनी बीवी से ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकता। आप मेरी मजबूरी को समझें, मुझे उसके साथ बनाकर रखनी पड़ेगी। मैं खुद हैरान रह गई कि ये वही सबक है जो मैंने उसे खुद सिखाया था कि अमीर लड़कियों से शादियां करो और घर पैसा लाओ और घर बनाओ। फैसल ड्यूटी पर था और मुझे यकीन था कि अंसा ने सारा को फ़ोन कर दिया होगा। दोनों की आपस में बहुत बातचीत रहती थी और उसी वक्त हसन के नंबर पर फैसल की कॉल आने लगी। हसन ने कॉल उठाई और फैसल की आवाज़ सुनते ही हसन परेशान नज़र आने लगा। फिर इतनी सी आवाज़ उसकी मेरे कान में पड़ी थी कि वो अपने भाई से पूछ रहा था कि भाई फिर मैं अम्मा को कहाँ छोड़ूं। जब हम गाड़ी में बैठे थे तो रास्ते में वो गाड़ी मेरी बहन के घर की तरफ मोड़ने लगा तो मैंने पूछा कि हसन कहाँ जा रहे हो? तो हसन ने बताया कि फैसल ने कहा है कि अंसा ने सारा को फ़ोन करके कहा है और सारा भी बहुत गुस्से में है और अब धमकी दे रही है कि अगर तुम्हारी माँ इस घर में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो अम्मा मैं आपको घर छोड़कर रिस्क नहीं लेना चाहता। जब तक फैसल भाई छुट्टी नहीं आते तो मैं आपको खाला के घर छोड़ने जा रहा हूँ और ऐसा फैसल भाई ने कहा है कि अम्मा को खाला के घर छोड़ दो। मैं दर बदर हो चुकी थी। मेरा बेटा मुझे मेरी बहन के गेट के सामने उतार कर तेज़ी से चला गया और मैं 2 बेटों की माँ आज मजबूर बेबस साकत खड़ी थी कि कैसे घर के अंदर जाऊं और अपनी बहन को कैसे बताऊं कि मैं बिना बताए कैसे चली आई। अचानक मेरी नज़र सामने पड़ी मैं गली की तरफ तो मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। सामने से एक रिक्शा आ रहा था और वो फिज़ा ही थी।
وہی فضا جسے فیصل شدت سے چاہتا تھا اور وہ اپنی بیمار ماں کو سہارا دیے ایک رکشے سے اتر رہی تھی۔ میں پچھتاوے اور ندامت کے مارے ان کا پیچھا کرنے لگی، نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم اس طرف بڑھنے لگے۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں داخل ہو گئی اور میں بھی ہمت کر کے ان کے پیچھے اندر چلی گئی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی، وہاں کا منظر دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ فضا نے اپنی ماں کو ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لٹا رکھا تھا۔ گھر کی حالت جو تھی وہ بہت خراب تھی، بہت ہی ٹوٹا پھوٹا سا گھر تھا۔ جب ان کی نظر مجھ پر پڑی، انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ حیرت اور غصے سے کانپنے لگی۔ میں نے فوراً سے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے اپنی ساری غلطیوں کا اعتراف کیا۔ میں نے اس کی ماں سے معافی مانگی۔ فضا کی ماں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ آپ فیصل کی ماں ہیں نا؟ آپ نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا۔ میں نے آپ کے بیٹے کو ہمیشہ بیٹا ہی سمجھا تھا۔ پھر انہوں نے روتے ہوئے وہ دردناک داستان سنائی کہ کیسے انسا کے بھائیوں نے ان کے گھر آ کر بہت بدتمیزی کی، دھمکیاں دی، انہیں جینے کے قابل نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ وہ میری بیٹی سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کرنے لگے، جس کے نتیجے میں انہیں اپنا گھر بیچ کر یہاں آنا پڑا۔ اور فضا دن رات لوگوں کے کپڑے سی کر اپنا پیٹ پال رہی تھی اور انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے فیصل سے رابطہ کیا تو وہ لوگ میری بیٹی کو نہیں چھوڑیں گے۔ فضا کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اب ان کی بیٹی کی شادی کی عمر نکل رہی ہے اور وہ خود بیمار ہو کر چارپائی پر آ گئی ہیں۔ جب فضا کمرے میں آئی، اپنی ماں کے لیے چائے لے کر آئی تھی، جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں یہاں ہوں۔ میں نے اس سے بھی منت کی اور میں نے اسے کہا کہ مجھے معاف کر دو اور 2 منٹ کے لیے اپنا موبائل دے دو کہ میں اپنے بیٹے سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ میری بات سن کر خوفزدہ ہو رہی تھی، بہت ڈری ہوئی تھی۔ کہنے لگی کہ آپ میرے موبائل سے فیصل کو کال نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے قسم دے کر یقین دلایا تھا کہ اب کچھ غلط نہیں ہوگا، جو غلط ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے مجھے موبائل تھمایا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے فیصل کا نمبر ملایا تھا۔ جیسے ہی فیصل کی آواز میرے کانوں میں پڑی، میں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ میں روتی رہی اور پھر میں نے اسے بتایا کہ میں نے فضا کو ڈھونڈ لیا ہے اور ہم نے اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا تھا اور تمہاری بھابھی کے ساتھ مل کر میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ فیصل کی آواز میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ اس نے سسکتے ہوئے کہا، اماں، میں آپ کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ کل رات میں نے سارا کو طلاق دے دی تھی۔ کل رات سارا نے مجھ سے بڑی بدتمیزی کی تھی اور اچھا ہو گیا کہ فضا مل گئی۔ وہ آپ پر ہاتھ اٹھانے اور آپ کو گالیاں دینے کی حد تک گر چکی تھی۔ وہ مجھے دھمکی دے رہی تھی کہ وہ جب آپ گھر جائیں گی تو وہ آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ اس نے مجھے آپ سے ملنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ اپنا سامان اٹھا کر جا رہی ہوگی، آپ فکر نہ کریں۔ میں جیسے ہی گھر آؤں گا گھر فارغ کرا لوں گا۔ آپ کا بیٹا فوج میں بڑا افسر ہے۔ پہلے تو میں شرافت سے رہا ہوں، میں نے کسی سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، آپ کی خاطر لحاظ کیا ہے۔ میں 3 دن میں ہی آ کر آپ کو اور فضا کو لے جاؤں گا۔ 3 دن بعد جب فیصل آیا تو ہم نے سادگی سے فیصل اور فضا کا نکاح کر دیا۔ ہم نے سارا کا سامان گھر سے باہر نکلوایا تو اس کا باپ اور بھائی پولیس لے کر آ گئے۔ گھر میں بہت زیادہ ہنگامہ ہو گیا، مگر فیصل بھی ایک بڑا فوجی افسر تھا۔ اس نے ابھی اپنی فردی کا رعب جمایا تھا اور اپنے محکمے کو فون کر دیا تھا۔ محکمے کو فون کرتے ہی جس کے بعد وہاں پر جو ہے فوج کی گاڑیاں بہت ساری آگے پیچھے آ گئی تھیں اور جس کے بعد سب ذلت کے ہاتھوں وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ اب ہم ایک محل جیسے بڑے گھر میں رہتے ہیں۔ فضا نے مجھے ماں کا درجہ دے رکھا ہے۔ میرے بیٹے کو فوج کے محکمے کی طرف سے ایک بڑا گھر مل چکا ہے۔ فضا میری اور اپنی بیمار ماں کی بہت خدمت کرتی ہے۔ میں اس کی بیمار ماں کو بھی اپنے ساتھ لے آئی تھی کیونکہ اس کا بھی اپنی بیٹی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اللہ نے میرے فیصل کو ایک بیٹا بھی دیا ہے۔ حسن اب بھی ہم سے چوری چھپے فون پر رابطہ رکھتا ہے کیونکہ وہ اپنی بیوی کی غلامی میں اس قدر جکڑ چکا ہے، وہ اپنے بچوں کی خاطر اس رشتے کو نبھانے پر مجبور ہے۔ اس کی بیوی نے ہم سے تمام تعلق ختم کر دیے ہیں۔ وہ اکثر رو کر کہتا ہے، اماں میں اپنی اولاد کی خاطر اس قید میں ہوں، کاش میں پہلے سمجھ جاتا، کاش آپ میری شادی کسی امیر گھرانے میں نہ کرتی۔ لیکن میں آج پرسکون ہوں، مگر دل میں ایک کسک ہے کہ ایک بیٹا میری خوشیوں کا محافظ بن گیا اور دوسرا آج بھی اپنی پسند اور لالچ کی وجہ سے زندگی بھر کی قید میں زندگی گزار رہا ہے۔
اس کہانی کو پڑھ کر، اس کہانی کو سن کر ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے۔ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انسانی رشتوں کی بنیادیں اخلاق، شرافت اور باہمی احترام پر مبنی ہونی چاہیے، نہ کہ دولت اور سماجی مرتبے پر۔ انسانوں کو انسان ہونے پر پرکھنا چاہیے، نہ کہ ان کی دولت پر۔ جس گھر میں والدین کی عزت نہیں ہوتی، وہاں دولت کے باوجود سکون کا گزر نہیں ہوتا۔ لالچ انسان کو اپنی ہی اولاد کی نظروں میں ایک نہ ایک دن گرا دیتا ہے، اور آخر میں وہی پچھتاوے باقی رہ جاتے ہیں جو پوری زندگی کا کرب بن جاتے ہیں۔ اس لیے اولاد کو امیر بننے کی بجائے اچھا انسان بننے کی ترغیب دینا چاہیے۔ ان کے اچھے انسان بننے میں ان کی تربیت کریں۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کومنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔